اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ G6 قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کلاس کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کریں گے۔ میں ایڈمن سے گزارش کروں گی کہ کسی ایک متعلمہ کو مائک دیجیے پلیز۔ السلام علیکم. Could we have G6471? السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پلیز شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہیں گے کہ اس پر قرآن یک دفعہ کیوں نہ اتارا گیا، اسی طرح اتارا جانا تھا تاکہ ہم اس کے ذریعہ تیرے دل کو ثبات عطا کریں، اور اسی طرح ہم نے اسے بہت مستحکم اور سلیس بنایا ہے۔ جزاکم اللہ، شکریہ۔ لیکن یہاں میں ایک چیز مینشن کروں گی کہ آپ نے یہاں پر وقف کیا ہے، پاؤز کیا ہے، لیکن کسی بھی لفظ کے درمیان میں نہیں کرتے، آپ یہاں پہ کر سکتی تھی وقف۔ جی 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 جزاک اللہ۔ نیکسٹ ٹائم خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ، مائک پر آنے کا شکریہ۔ پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم سے محبت اور اہمیت سے متعلق حدیث مبارکہ پیش کرنے کی گزارش کروں گی۔ میں ایڈمن سے کہوں گی کسی ایک شاملہ کو پلیز مائک دیجیے گا۔ G6551. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پلیز شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید سے ایک حرف پڑھا، اس کے لیے اس کے بدلہ میں ایک نیکی ہے، اور یہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، یعنی صرف 3 حرف پر مشتمل لفظ پڑھنے پر بھی 30 نیکیوں کے برابر اجر ملنے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ جزاکم اللہ۔ پرحکمت نسائی میں آج ارشاد مبارک حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ پیش کیا جائے گا، اور میں ایڈمن سے گزارش کروں گی کسی ایک شاملہ کو مائک دیجیے۔ G6557. السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی پلیز شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ خدا جس کے ہاتھ میں نجات اور جس کی رضا میں انسان کی دائمی خوشحالی ہے، وہ قرآن کی اتباع کے بغیر ہرگز نہیں مل سکتا۔ بس قرآن کریم کا پڑھنا اور اس کا سیکھنا
اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ازحد ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی کوشش، اپنی جد و جہد اور مجاہدات کو کمال تک پہنچائیں، اور جو منصوبہ قرآن کریم کو سکھانے کا جماعت میں جاری کیا گیا ہے، اس سے غفلت نہ برتیں۔ ارشاد حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رضی رحم اللہ تعالی۔ جی جزاکم اللہ، شکریہ۔ اب میں ایڈمن سے گزارش کروں گی کہ وہ آپ کے سامنے کلاس کے آداب پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کلاس کے آداب۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایک مقدس کتاب ہے، اس لیے اس پیاری کتاب کو پڑھنے کے لیے ضروری آداب ہیں، جیسے باوضو ہونا، تلاوت قرآن کریم کے دوران سر کو ڈھانپنا، پاک و صاف لباس، ایسی جگہ کا انتخاب جو پاک و صاف ہو، جہاں شور نہ ہو اور جہاں روشنی اور ہوا مناسب ہو، تاکہ قرآن کریم پڑھتے وقت کوئی دقت نہ ہو۔ تلاوت قرآن کریم سے پہلے تعوذ ضرور پڑھیں۔ اس کے ساتھ کلاس کی سہولت کے لیے کچھ اور ضروری ہدایات ہیں۔ برائے مہربانی اپنی درست شناخت کے ساتھ کلاس میں داخل ہوں، جیسے G6123، جو کہ ہماری ٹیم کی جانب سے آپ سب متعلمات کو ارسال کی گئی ہیں۔ صرف ضرورت کے وقت ہاتھ کھڑا کرنے کے اختیار کو استعمال کریں۔ آپ سب سے نہایت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ کلاس کے دوران اپنا مائک اور کیمرہ بند رکھیں اور اپنی باری پر ہی اپنا مائک آن کریں۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ جی جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ عصمت قرآن کے حوالے سے سورۃ المؤمنون کا تعارف چل رہا ہے۔ آج ہم آیت نمبر 56 تا 62 کا خلاصہ پیش کریں گے۔ مومنوں کو جو اموال دیے جاتے ہیں اور ان کے نفوس میں جو برکت ڈالی جاتی ہے، اس میں بھی صرف انعام کا پہلو نہیں ہوتا، بلکہ ایک طرف انعام ہوتا ہے تو دوسری طرف امتحان بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المؤمنون کی ان آیات میں فرماتا ہے کہ ہم دنیا میں بہت سے لوگوں کو بڑا مال دیتے ہیں، اولاد میں کثرت بخشتے ہیں اور جتھا ان کو دیتے ہیں۔ اس طرح پر ہم ان کو بڑی مدد کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اگر وہ یہ سمجھیں کہ انہوں نے بہت سی نیکیاں کی ہیں اور یہ ان کی جزا ہے، تو ان کی سمجھ کا قصور ہے، ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں مال کا ملنا یا اولاد میں برکت کا پیدا ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ ہی، اگر پورے کا پورا امتحان نہ ہو، ایک پہلو امتحان کا اور ایک پہلو جزا کا اپنے اندر رکھتا ہے۔ جہاں صرف امتحان کا پہلو مد نظر ہوتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اس کے متعلق فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، جو اموال اور اولاد میں نے تم کو دی ہے وہ تمہارے لیے ایک امتحان اور آزمائش ہے۔ اگر تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو میرا انعام پاؤ گے، اور اگر اس امتحان میں ناکام رہے تو میرا غضب تم پر بھڑکے گا۔ دنیا میں مال و دولت ان لوگوں کو بھی دی جاتی ہے جن سے ہمارا رب ناراض ہوتا ہے، اور انہیں بھی دی جاتی ہے جن پر ہمارے رب کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ آیات جن کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے، یہ انوار القرآن سے خطبات ہیں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے، اور وہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کسی آدمی کو مال و دولت کا مل جانا یا اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی یا اس کی نسل میں برکت کا پایا جانا، یعنی یہ کہ خدا تعالیٰ کسی کی اولاد کو کثرت سے بڑھا رہا ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایسے لوگ خدا تعالیٰ کی راہ میں نیکیاں کرنے والے ہیں، اور گویا خدا تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ اور بڑھ چڑھ کر نیکیاں کریں، بلکہ خدا تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں۔ دولت کے غلط استعمال سے وہ اپنے جتھے کے زور پر ظلم اور فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں اور بھلائی کی باتوں اور خیر خواہی کی راہوں کو اختیار نہیں کرتے۔
بس किसी के पास महज माल का होना या कसरत से दौलत का होना या आबादी का ज्यादा होना, जैसा कि आजकल यूरोपियन ममालिक हैं और इसी तरह दहरिया ममालिक हैं, इनके पास दौलत भी बड़ी है और जत्था भी बड़ा है, पास ममालिक की कुल आबादी से ज्यादा तो इनकी फौजें ही हैं। गर्ज महज दुनियावी अमवाल और नस्ल की कसरत खुदा ताला के प्यार का निशान नहीं होते। चुनांचे खुदा ताला फरमाता है कि इसके प्यार का निशान ये है कि जहां तक खुदा ताला से ताल्लुक का मामला है, खशियतुल्लाह होनी चाहिए और खुदा ताला अपने बंदों को राह रास्त पर कायम रखने या सिरात मुस्तकीम की तरफ खींचने के लिए जो आसमानी निशान जाहिर करता है, इसको समझने की तौफीक का पाना और उन पर ईमान लाना जरूरी है। इंसान के दिल में किसी किस्म का शिर्क ना हो, ना वो अपने माल को कुछ समझे और ना अपने जत्थे को कुछ समझे, ना अपने नफ्स को कुछ समझे, बल्कि जो कुछ भी तौफीक पाए और जो कुछ भी हासिल करे, इसे महज अल्लाह ताला की अता समझे और उसका फज़ल और रहमत तसव्वुर करे, और जो कुछ भी उससे मिले उसका फायदा वो दूसरों को भी पहुंचाने वाला हो, और डरता रहे कि कहीं बाज़ाहिर खैर के ये अमाल और नेकी की ये बातें रया के नतीजा में या तकब्बुर और फख्र की वजह से उसे खुदा से दूर ले जाने वाली ना बन जाएं। फिर आयत नंबर 62 में फरमाया, उलाइका युसारिऊना फिल खैराति व हुम लहा साबिकून, यही वो लोग हैं जो भलाइयों में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और उनमें सबकत ले जाने वाले हैं। इंसान हर वक्त इस बात को याद रखे कि एक दिन उसे खुदा के हुजूर हाजिर होना है और फिर खुदा ताला ने फैसला करना है कि वो नेकियां मकबूल होने के काबिल थीं या नहीं। फरमाया, उलाइका युसारिऊना फिल खैरात, ये लोग हैं जो नेकियों में जल्द जल्द आगे बढ़ने वाले हैं। महज माल कोई चीज नहीं, ना इससे हमें ये पता लगता है कि चूंकि किसी शख्स के पास कसरत से दौलत पाई जाती है, इसलिए अल्लाह ताला उससे बड़ा खुश है, और यही हाल कसरत नस्ल का है, जिसके नतीजे में एक इक़्तिदार पैदा होता है। हमने अपने मुल्क में भी देखा है, बाज देहाती और शहरी खानदान अपनी खानदानी कसरत के नतीजे में कमजोर खानदानों पर जुल्म करना शुरू कर देते हैं और ये नहीं सोचते कि आखिर औलाद तो खुदा ही देता है, और खुदा ताला ने ये ऐलान किया है कि मेरा कसरत बख्शना ये नहीं जाहिर करता कि तुमने नेकियां की और मैंने इनाम दिया, बल्कि ये बताता है कि मैंने तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहा। अगर तुम इम्तिहान में नाकाम हो गए तो मेरे फजलों और रहमतों को हासिल करने वाले नहीं होगे, बल्कि मेरे गजब और कहर की तजल्लियात तुम पर जाहिर होंगी। लेकिन अगर तुम खशियतुल्लाह रखोगे और खुदा ताला के निशानात पर ईमान लाओगे तो हकीकी नेकी करने वाले बन जाओगे। अब मैं अपनी साथी टीचर से गुजारिश करूंगी कि वो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा पहला सवाल है, दुनिया में अल्लाह ताला की तरफ से माल का मिलना या औलाद में बरकत का पैदा होना कौन से दो पहलू अपने अंदर रखता है? G6305. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। इसमें दो पहलू रखता है, जो कि एक तो उसमें इम्तिहान होता है अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह ताला ये देखना चाहता है कि भाई इनको देने से ये दूसरों का भी ख्याल रखते हैं कि नहीं रखते, और दूसरा उसमें एक फजल इनाम होता है और दूसरा उसमें जजा होती है। दो चीजें। जी माशाल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है, जज़ाकिल्लाह। हमारा अगला सवाल है, उलाइका युसारिऊना फिल खैराति व हुम लहा साबिकून, इस आयत का तर्जुमा क्या है? ये लहा है लफ्ज, यहाँ पे हम लहा साबिकून, इस आयत का तर्जुमा बताएं प्लीज। G6477. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।
اس کا ترجمہ ہے یہی وہ لوگ ہیں جو بلائیوں میں تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور ان میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، آپ کا جواب درست ہے، جزاک اللہ۔ اگلا سوال ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اس آیت کی تفصیل کیا ہے؟ G6471. G6471. G6435. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما یقیناً اموالکم، مال ان کے، و اولادکم اور اولاد ان کی، فتنتن ایک آزمائش ہے یا امتحان ہے۔ جی اس کا جواب ہے جو اموال اور اولاد میں نے تم کو دی ہے وہ تمہارے لیے ایک امتحان اور آزمائش ہے۔ اگر تم اس امتحان میں کامیاب ہوگے تو میرا انعام پاؤ گے، اور اگر اس امتحان میں ناکام رہے تو میرا غضب تم پر بھڑکے گا۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ، آپ کا جواب ایک طرح سے ٹھیک تھا کیونکہ آپ نے ترجمہ صحیح بیان جی کیا تھا۔ اگلا سوال ہے آیت نمبر 56 تا 62، ان آیات کا خلاصہ کیا ہے؟ G6446. G6578. G6484. G6484. اگر کسی اور بہن کو پتہ ہے تو وہ بتا سکتی ہیں، جس کو بھی اس کا جواب پتہ ہے۔ جی G6435 پلیز انمیوٹ یور مائک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو مجھے سمجھ آئی ہے اس میں یہ ہے کہ مال و دولت کا مل جانا اور اولاد کا مل جانا اور جتھا کا مل جانا یہ نہیں ہے کہ وہ آدمی نیک ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے کہ وہ میری چیزوں کو کس طرح استعمال کرتا ہے۔ جی آپ کا جواب، جی ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے، جزاک اللہ۔ الحمدللہ۔ مومنوں کو جو اموال دیے جاتے ہیں اور ان کے نفوس میں جو برکت ڈالی جاتی ہے، اس میں بھی صرف انعام کا پہلو نہیں ہوتا بلکہ ایک طرف انعام ہوتا ہے تو دوسری طرف امتحان بھی ہوتا ہے۔ جزاک اللہ حسن جزا۔ اگلا سوال ہے صراط مستقیم پر راہ راست پر قائم رہنے کے لیے انسان کو کیا عمل کرنے چاہیے؟ G6551. G6390. میرے خیال میں اس کا جواب پڑھ دیتی ہوں۔ ٹھیک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس میں یہ ہے کہ نیکیوں میں جو ہے صراط مستقیم پہ خدا تعالیٰ کی راہ میں نیکیاں کرنا اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا جو ہے یہ اس میں ہوگا۔ جی یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہے کہ خدا تعالیٰ کو ناراض نہ کرنا، غلط استعمال نہ کرنا اپنی جو اللہ تعالیٰ نے انعام کیے ہیں ان پہ، جو ہمیں اولاد یا ہمیں انعامات جو ملے ہیں یا ہمیں جتھا ملا ہے اس پہ ہم ظلم اور فساد نہ کریں، ٹھیک ہے، اور خیر خواہی چاہیں، سب کی بھلائی کی باتوں کو اور خیر خواہی کی راہوں پہ چلیں۔ ٹھیک ہے۔ بس اس پہلا پوائنٹ تو یہ خشیت اللہ آ گیا ہے اندر کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر، اور پھر آگے آپ نے سارا ٹھیک بتایا ہے الحمدللہ۔ یہ مال اور نیکی کی یہ باتیں ریا کے نتیجے میں یا تکبر اور فخر کی وجہ سے اسے خدا سے دور لے جانے والی نہ بن جائیں۔
जज़ाकिल्लाह अहसनुल जज़ा। हज़रत मसीह मौद के इस प्यारे शेर के साथ मैं इस सिलसिले को ख़त्म करती हूँ। या इलाही तेरा फुरक़ान है कि एक आलम है, जो ज़रूरी था वो सब इसमें मुहैया निकला। जज़ाकुमुल्लाह अहसनुल जज़ा। जज़ाकुमुल्लाह। अब मुराजातुल कुरान में हम अपनी गुज़श्ता अस्बाक़ की दोहराई करेंगे और हमारे जो पिछले पढ़ाए गए जो अस्बाक़ थे उसमें एक था तफ़ख़ीमुल रा और एक तर्कीकुल रा, और मेरी साथी टीचर्स ने बहुत अच्छे से और बहुत वजाहत करके इन दोनों उसूलों को बयान किया था। और यहाँ मैंने कोशिश की है कि ये दोनों उसूल एक जगह पर आपके सामने रखे हैं ताकि आपको समझने में और याद रखने में आसानी हो। तफ़ख़ीमुल रा को मैंने थोड़ा सा गहरे रंग से जाहिर किया है और तर्कीकुल रा को थोड़ा सा हल्के रंग से, ताकि पहचान वाज़ेह हो जाए। अगर रा के ऊपर फतहा या दम्मा हो, जैसा कि टीचर्स पहले बता चुकी हैं आपको, अगर रा के ऊपर फतहा या दम्मा हो तो इसकी अदायगी मोटी या भारी आवाज में की जाती है, जैसे रब्बना। इसी तरह तर्कीकुल रा के लिए अगर रा के नीचे कसरा नजर आए आपको तो इसकी अदायगी जो है वो हमेशा नर्म आवाज में या बारीक अदा की जाएगी, अमरिहा। इसी तरह अगर तशदीद वाली रॉ के ऊपर फतहा या दम्मा नजर आएगी तो इसकी अदायगी मोटी और भारी आवाज में की जाएगी। और बिल्कुल इसी तरह अगर तशदीद वाली रॉ के नीचे कसरा नजर आएगी तो इसकी अदायगी जो है वो बारीक और नर्म आवाज में की जाएगी, जैसे अर्रहीम और बारीक मिन शर्रि। अगर रा साकिना से पहले फतहा या दम्मा हो तो इस रा की अदायगी भी मोटी की जाएगी। इसी तरह अगर रा साकिना से पहले कसरा हो तो इस रा की अदायगी बारीक की जाएगी, जैसे अगर रा साकिना है और इसके पीछे फतहा है तो इसकी अदायगी मोटी की जाएगी, फिल अर्द। इसी तरह रा साकिना के पीछे कसरा है, अब इस रा को हम बारीक पढ़ेंगे, फिरऔन। अगर रा साकिना से पहले वाला हर्फ साकिन हो और इससे पहले फतहा या दम्मा हो, रा साकिना और इससे पहले कोई भी अगर हर्फ होगा और वो भी साकिन होगा और उससे पहले या फतहा या दम्मा होगी तो इस रा को भी हम पुर और मोटी आवाज में पढ़ेंगे और ये सिर्फ वक्फ की सूरत में होगा। इसी तरह अगर रा साकिना से पहले वाला हर्फ साकिन हो और इससे पहले कसरा हो, जैसे रा साकिना है और इससे पहले जो हर्फ कोई भी हर्फ होगा वो भी अगर साकिन होगा और उसके पीछे अगर कसरा होगी, तो जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं या मिसाल में, तो इस रा को भी हम बारीक पढ़ेंगे, तरकीक पढ़ेंगे और ये भी वक्फ की सूरत में होता है। इसी तरह अगर रा साकिना से पहले आरजी कसरा आ जाए या कसरा दूसरे कलेमा में हो तो भी ये वाली रा जो है वो मोटी और पुर पड़ी जाएगी, जैसे रा साकिना है और उससे पहले अगर आरजी तौर पर अगर कसरा आ जाएगा तो ये वाली रा मोटी पड़ी जाएगी, या अगर रा साकिना है और उससे एक हर्फ पीछे और पिछला एक हर्फ होगा और उसके ऊपर नीचे अगर कसरा होगा आरजी तौर पर तो ये जो रा है ये भी मोटी और पुर पड़ी जाएगी, जैसे कि आप अमसाल में देख रहे हैं। इसी तरह अगर रा साकिना से पहले या साकिना हो, रा साकिना से पहले अगर या साकिना हो तो ये जो रा है ये भी बारीक पड़ी जाएगी। फिर अगर रा साकिना से पहले कसरा हो और बाद में हरूफे तफखीम हो, अब हमने ये देखना है अगर ऐसी रा जिसके ऊपर सुकून की अलामत हो और उसके पीछे कसरा हो और उसके बाद वाले जितने भी हरूफ हैं अगर उन एक हरफ जो है वो हरूफ तफखीम में से कोई हो तो वो रा भी पुर और मोटी पड़ी जाएगी, जैसे मिरसौदा या मिरसौदा। इसी तरह राय इमाला या इमाला वाली रा, ये सिर्फ कुरान करीम में इसका जिक्र सिर्फ एक ही जगह पे हुआ है, सूरह हूद में, और इसको भी बारीक या नर्म आवाज में पढ़ा जाता है। इसके अलावा हमने लाम मुशद्दद का उसूल पढ़ा था, या लामुल जलाला, यानी ऐसा लाम जो कि अल्लाह के नाम के अंदर आता है। इस लाम को
کسی جگہ پر موٹا یا پر پڑھتے ہیں اور کسی جگہ پہ باریک پڑھتے ہیں، جس کی وضاحت یہ ہے کہ اگر لفظ اللہ کے نام والے لام مشدد سے پہلے فتحہ یا دمہ ہو، لفظ اللہ کے لام مشدد سے پہلے اگر دمہ یا فتح ہوگی تو یہ لام پر اور موٹی آواز میں ادا کیا جائے گا، جیسے قال اللہ، یا اگر دمہ ہو نور اللہ۔ اسی طرح اگر لفظ اللہ کے نام والے لام مشدد سے پہلے اگر کسرہ ہوگا تو بھی یہ لام جو ہے یہ باریک اور ترقیق میں پڑھا جائے گا، نرم آواز میں پڑھا جائے گا، جس کی بہترین مثال بسم اللہ ہے، جیسے باللہ۔ اس کے علاوہ الفاظ قرآنیہ میں جہاں بھی لام مشدد ہوگا وہ بھی ہمیشہ ترقیق اور باریک ہی پڑھا جائے گا، صرف ایسا لام مشدد جو اللہ کے نام کے اندر ہوگا اور اس کے پیچھے فتحہ یا دمہ ہوگی، صرف وہ والا لام جو ہے وہ موٹی آواز میں ادا کیا جائے گا۔ جزاکم اللہ۔ اب میں اپنی ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ آپ کو آج کا اصول سکھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم اس سیگمنٹ میں وقف کے اصول سیکھیں گے۔ تو اس سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینا ضروری ہے کہ وقف کیا ہے۔ تو وقف سے مراد ہے رکنا۔ تلاوت قرآن کے دوران ایک جملے یا آیت کے آخر پر قواعد کے مطابق رک کر سانس لینا وقف کہلاتا ہے۔ الفاظ قرآنیہ کی مختلف اقسام پر کیسے وقف کیا جاتا ہے اس کی ہم اب تفصیل دیکھتے ہیں۔ کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم وصل کی صورت میں پڑھ رہے ہیں، کوئی لفظ اس طرح کا آ جاتا ہے، یا تو ہم اگر تھک کر یہاں رکنا چاہیں تو ہمیں کس طرح وقف کیا جائے گا، یا آیت کا نشان آ گیا ہے تو ہم اس کو کس طرح وقف کر سکتے ہیں۔ تو وصل کی صورت میں اگر ہم پڑھ رہے ہیں، پہلا ہے ذالک، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ آخر والا جو لفظ ہے کاف، یہ مفتوح ہے، اس کے اوپر فتحہ کی علامت ہے، تو فتحہ زبر سکون میں بدل جائے گی۔ جب ہم ذالک اس کو وقف کریں گے تو ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے ذالک۔ اور دوسرا لفظ ہے یومی، تو یہ لین کے ساتھ ہے، تو اس میں بھی کیا ہوگا، میم کے نیچے جو کسرہ ہے یہ سکون میں بدل جاتی ہے۔ تو وقف کرتے ہوئے ہم اس کی ادائیگی اس طرح سے کریں گے، یوم، میم پہ وقف کریں گے، یہ سکون میں بدل جائے گا، مکسورہ میم جو ہے یہ میم جزم میں بدل جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے نعبد، تو اس میں آخری لفظ اس پہ جس پہ ہم نے دال پہ وقف کرنا ہے تو وہ اس کے اوپر دمہ ہے، تو یہ جو دمہ پیش ہے یہ بھی سکون میں بدل جاتی ہے۔ جب نعبد پہ ہم وقف کریں گے تو یہ ہو جائے گا نعبد، یا کلکلویز تھوڑا سا کریں گے تو نعبد، اس کو وقف کرتے ہوئے یہ سکون میں بدل جائے گی، دال کے اوپر سکون کی علامت یعنی جزم کی علامت آ جائے گی۔ اس کے بعد دیکھیے اگر آیت قرآنیہ میں یہ قرآن مجید کی کسی آیت میں اس طرح سے مختوم اس طرح سے آ جاتا ہے، اور یہ لفظ جو ہے مختوم یہ بھی سورہ مطففین میں سے لیا گیا ہے۔ مختوم اس کو وقف کرتے ہوئے اس کے نیچے جو تنوین ہے، میم کے نیچے کسرتین یعنی دو جو اس کی کسرہ ہیں ان کو کسرتین کہتے ہیں، تنوین یہ مفتوح یعنی مختوم، اس میں میم ساکن میں بدل جائے گی۔ یہ جتنی بھی ابھی تک ہم نے فتحہ ہو، کسرہ ہو یا دمہ ہو یا تنوین ہو کسرتین کی، تو یہ دیکھیں سب یہ سکون میں ہیں، سکون میں بدل جاتے ہیں۔ اس کے بعد دمتین یعنی اس میں دمہ تنوین ہو تب بھی یہ سکون میں بدل جائے گی، جس کی مثال ہم دیکھ سکتے ہیں قرآن، تو یہ بدل جائے گی قرآن، یہ نون سکون میں بدل جائے گی۔ تو جب بھی ہم ان الفاظ پر وقف کریں تو ہم نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے، یہ جو
متحرک ہیں یہ سارے اس میں سکون میں بدل جائیں گے. اس کے بعد اگلا لفظ ہمارے پاس ہے رسولی ہی. تو اس میں ہی دیکھیں یہ کسرہ اشبائیہ ہے, تو کسرہ اشبائیہ یہ بھی جزم میں بدل جائے گی یعنی سکون میں. رسولی تو ہا جو ہے گول ہا کے اوپر یہ دیکھیں یہ سکون کی علامت آ گئی. تو رسولی ہی اس کو وقف کرنے کے لیے رسولی اس طرح وقف کیا جائے گا. اسی طرح یا رہو تو یہ دمہ اشبائیہ ہے, تو یہ بھی سکون میں یعنی جزم میں بدل جائے گی. اس کو پڑھنے کا طریقہ پھر اس طرح سے ہوگا یا روح را جو ہے یہ مفخم ہوگی یعنی تھک, اور ہا کے اوپر سکون کی علامت آ جائے گی. اس کے بعد دیکھیے مسفرتن, تو یہ بھی یہ جو تا ہے آخر پہ یہ تائے مربوطہ ہے اور اس کو مدورہ یعنی دائرہ میں ہے, یہ گول ہے اس لیے اس کو مدورہ بھی کہا جاتا ہے. تائے مربوطہ اور یہ مدورہ تا جو ہے یعنی گول تا دائرے کی صورت میں, یہ ساکن ہا میں بدل جائے گی. اب آپ نے اس میں فرق رکھنا ہے کہ جب تائے مربوطہ پہ وقف کیا جائے تو یہ ہا ساکن میں بدل جائے گا. اس طرح یہ نہیں ہوگا کہ اس کی ایک علامت پڑھیں گے اور یا نہیں, یہ دونوں جو ہیں اس کی دمتین جو ہیں تنوین جو ہے وہ ہا میں بدل جائے گی. یعنی تائے مربوطہ آپ دیکھیں یہ ہا ساکن میں بدل گئی ہے. تو یہ والے جو اصول ہیں یہ تھوڑا سا اس طرح سے کہ یاد رکھنے والا ہے. اس کے بعد دیکھیے ابوابن, جب اس کو ہم نے وقف کرنا ہے ابوابن, بن کے اس والے حرف پر یہ تنوین ہے فتحتین, لیکن جب ہم نے اس کو وقف کرنا ہے تو اس کی ایک جو فتح ہے وہ پڑھی جائے گی اور دوسری یعنی الف مد میں یہ بدل جائے گی. دو کی بجائے ایک فتح پڑھیں گے تو اس کے ساتھ چونکہ الف ہے تو اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے اب وا با, تو یعنی بن کی بجائے یہاں با یہ الف مد میں بدل گئی ہے, یعنی تنوین کی بجائے ایک زبر جو ہے الف کے ساتھ پڑھی جائے گی. تو آگے ہم اگلی کلاسوں میں انشاءاللہ یہ سیکھیں گے کہ یہ وقف الابدال ہوتا ہے کہ کس طرح سے فتحتین وہ الف مدیہ میں بدل جاتی ہیں. اس کے بعد دیکھیے یسعا, اب اس میں لفظ میں کوئی تبدیلی اس طرح سے نہیں ہوئی, ہم نے اس کو جب وقف کرنا ہے اسی طرح پڑھیں گے. یسعا یہ الف مکسورہ ہے یہ فتح اشبائیہ کے پاس, اس کے بعد جو یہ خالی یا ہمیں نظر آ رہی ہے یہ الف مکسورہ ہے, تو اصل میں یہ الف ہی ہے, تو اس کو وقف کرتے ہوئے ہم اسی طرح ادائیگی اس کی کریں گے. یسعا اس کو 2 سیکنڈ کے لیے, پہلے والی وقف کے بغیر بھی جب پڑھنا ہے تب بھی 2 سیکنڈ لمبا کریں گے یہ فتح اشبائیہ کے ساتھ, اور جب ہم نے اس کو وقف کیا تو یہ الف مد کے ساتھ حروف مدہ کی طرح ہمیں نظر آ رہا ہے یسعا, تو اس کو 2 سیکنڈ کے لیے ہم نے پڑھنا ہے. اس میں اس طرح سے صرف لکھنے میں اس طرح سے لکھ سکتے ہیں اس کو, لیکن لمبا کرنے کے حساب سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی, 2 سیکنڈ اس کا ٹائم رہے گا. اس کے بعد ہے یحیی, یعنی اس میں کسرہ اشبائیہ ہے ہمارے پاس, تو تلفظ میں اس طرح بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, مقدار لمبائی 2 سیکنڈ ہی رہے گی. وقف بھی کریں گے تو یحیی سیم ہے, اس میں اسی طرح سے وقف یا وصل دونوں صورتوں میں ہم نے ایک جیسا اس کو پڑھنا ہے. آگے ہے رفعنا, تو اس کو بھی ہم نے اسی طرح سے پڑھنا ہے, کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. یہ فتح الف مد پہ ختم ہوا ہے پڑھنے کی صورت میں, اور اگر وقف کرنا اسی پہ پڑھے تو تب بھی ہم نے 2 سیکنڈ کے لیے اس کو لمبا کرتے ہوئے رفعنا اسی طرح سے ادا کرنا ہے. اس میں بھی کوئی ہماری تبدیلی نہیں ہوگی, اس میں سیم ہی رہنا ہے ادھر بھی. یہ وقف بالاثبات ہے, اس کو بھی ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں اگلی کلاس میں پڑھیں گے. یہ وقف بالاثبات ہے. اور الاعلی اور الاعلی اس میں فتح بعد الف کے, اس کے بعد الف مکسورہ ہے. یہ خالی یا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے, یہ جو ہے یہ خالی یا جو ہے یہ الف مکسورہ کہلاتی ہے. اس کی وجہ سے یہ جو لام کے اوپر فتح ہے وہ فتح اشبائیہ میں بدل جائے گی. تو الاعلی اس کی سب سے بہترین مثال آپ کو سورۃ الاعلی میں اس کی آیت نمبر 2 ہے, سبح اسم ربک الاعلی. آپ اس میں دیکھیں تو الاعلی اسی طرح لکھا ہوتا ہے, اور جب ہم وقف کرتے ہیں تو ہم اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں
الاعلا، تو یہ اس کا وقف یہ یا مکسورہ الف مکسورہ کی وجہ سے یہ فتح اشباعیہ، اس کے اوپر لام کے اوپر کھڑی زبر یعنی فتح اشباعیہ آ جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہمارے پاس ہے جس کو ہم وصل میں پڑھیں تو اس طرح پڑھتے ہیں یا زون، آپ نے دیکھا ہوگا میں نے ادھر نون کے اوپر 2 سیکنڈ آواز کو ٹھہرایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نون مشدد ہو تو 2 سیکنڈ یہاں غنہ کیا جاتا ہے۔ یا زون تو دمہ سکون جو کہ تشدید کے ساتھ تھا، یہ جو نون ہے دمہ سکون اس کے اوپر یہ جو ہے یہ بدل جائے گی جزم میں، لیکن اس میں کیا فرق ہے کہ ہم نے اس میں تشدید بھی ظاہر کرنی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نون مشدد ہے تو اس میں ہم وقف کرتے ہوئے اس کو اس طرح سے ادا کریں گے یا زن، یعنی تشدید بھی پڑھیں گے، وقف بھی ہمارا ہو گیا اور ہم نے اس میں غنہ بھی کر لیا اور تشدید بھی ساتھ پڑھی یا زن۔ اس کے بعد ہے مسمن، تو پہلے والا نون مشدد تھا، اب ہے میم مشدد، جب وہ بھی فتح تین یا تنوین کے ساتھ ہو تو اس کو وقف کرتے ہوئے بھی ہم نے اس کی جو ایک فتح ہے یہ دمتین جو ہے یہ تنوین جو ہے یہ الف یہ اس میں فتح اشباعیہ میں بدل جاتی ہے، اس کو بھی ہم نے 2 سیکنڈ پھر لمبا کرنا ہوتا ہے۔ تو پہلا لفظ جو ہے وہ وصل کی صورت میں اس طرح سے ہوگا مسمن، تو اس میں بھی تشدید ہے تو ہم جب اس کو وقف کریں گے تب بھی ہم نے اس کی تشدید کا جو غنہ ہے وہ بھی کریں گے اس طرح سے مسمى، یہ دیکھیں 2 سیکنڈ ہم نے اس کو لمبا بھی کر لیا اور تشدید کو بھی جیسے آواز ٹھہرائی اس طرح سے مسمى اس طرح سے ادا کریں گے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس معدودات، تو تائے مفتوحہ ہو یعنی تا دوسری والے بھی جس پہ فتح ہو یا طویلیہ یعنی کہ لمبی تا بھی، یہ جو نارمل تا ہوتی ہے لمبی والی تا جو 2 نقطوں والی ہوتی ہے اس کو ہم لمبا کھینچ کے اس طرح سے لکھتے ہیں، یہ بھی جب ہم وقف کریں گے تو اس کی جو کسرتین ہیں یعنی 2 کسرہ ہیں وہ بھی سکون میں بدل جائیں گی، تو اس کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ہوگا معدودات نساء، اس میں بھی ہمارے پاس دیکھیں یہ رول اس کو بہت اچھی طرح سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب یہ فتح کے ساتھ حمزہ کے اوپر 2 فتح ہوں، یہ الف حمزہ بن گئی نساء، اگر تو یہ فتح ہوں تو پھر ہم وقف کرتے ہوئے نساء اس طرح سے پڑھتے ہیں، اور اگر یہی والا لفظ کسرہ کے ساتھ ہو کسرتین یعنی نیچے 2 کسرہ ہوں یا حمزہ کے اوپر 2 تنوین دمہ کی تنوین ہو تب ہم وقف کرتے ہوئے حمزہ کو وقف کے ساتھ یعنی جزم اس پہ لے کے آتے ہیں، تو اس کو پھر سے سمجھتے ہیں نساء، تو حمزہ پر اگر 2 زبر والی تنوین ہو تو وہ فتح اشباعیہ میں بدل جائے گی، تو اس کو پڑھتے ہوئے اب دیکھیں نساء، آپ نے اور یہ بھی رکھنا ہے کہ یہ حمزہ کی آواز ہی رہے، یہ آئین نہیں ہے، آئین کی آواز یہاں نہیں دیں گے، حمزہ کی نساء۔ جی اب اگلے لفظ پہ آ جائیں، یہ جو میں رول آپ کو پچھلے کے ساتھ مکس کر کے پڑھانا سمجھانا چاہ رہی تھی، اب دیکھیں یہاں کسرتین ہے یعنی تنوین ہے وہ کسرہ کے ساتھ ہے، کسرہ تنوین ہے ہمارے پاس، تو اس میں دیکھیں ما ان، تو جب اس کو وقف کرنا ہو تو اس کی جو تنوین ہے یہ سکون میں بدل جائے گی، پھر حمزہ کے اوپر سکون آ جائے گا، ما یعنی اس کو جھٹکے ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ اس آواز کو روکیں گے، حمزہ پہ ہلکا سا جھٹکا دیں گے ما۔ اس کے بعد دیکھیں جو اگلا لفظ ہے جب وصل میں پڑھیں گے اس کو دیکھیں گے النبیُّ، پہلے تو نون چونکہ مشدد ہے اس پہ 2 سیکنڈ آواز کو میں ٹھہرا کے پڑھوں گی النبیُّ، اس کی تشدید میں نے پڑھی دمہ کے ساتھ، اور جب مشدد حرف جب یا کو ظاہر کیا جائے گا تو اس طرح سے جو دمہ ہے اس کی
یہ سکون میں بدل جائے گی. اب یا تشدید ویسی ہی رہے گی, صرف اس کے اوپر جو دمہ ہے وہ سکون میں ہم نے بدلنی ہے. تو اس کو پڑھنے کا طریقہ غور سے سن لیں کہ یہ ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ وقف کا اصول ہے. ہر کوئی اس کو اچھے طریقے سے پڑھے. جب اس کو آپ کو اس کی سمجھ آ جاتی ہے تو یہ اس طرح سے ہم ادا کریں گے. النبی, یعنی یا کہ آپ نے النبی کر کے وقف اس کو نہیں ہم کر سکتے, چونکہ یا پہ تشدید ہے تو ہم نے اس تشدید کو بھی ظاہر کرنا ہے. النبی, تو اس کی یا کو بھی پڑھا جائے گا. اس کے بعد ہے ورڈ, ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے مثوایا, اور یا سے پہلے دیکھیں ہمارے پاس یہاں حروف مدہ میں سے الف مد ہے, مثوایا. تو جب یا متحرک جزم کے ساتھ ادا کی جائے, اس کو حرف لین کی طرح ادا نہ کریں کیونکہ اس کے بعد حرف مد ہے. اب دیکھیں ہم اس کو اس طرح سے تو نہیں پڑھ سکیں گے مسوئی, کیونکہ درمیان میں جو الف ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کو ہم نے حرف لین کی طرح نہیں, نرمی سے اس کو, جیسے ہم آؤ باؤ تاؤ یا ائی بئی اس طرح سے پڑھتے تھے, اس طرح سے ائی بئی کی طرح نہیں پڑھیں گے, بلکہ جو درمیان میں الف ہے یہ اب یہ حرف مد بن گیا. اس کو پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہوگا مسواج. آپ نے یا کو پڑھنا ہے, چونکہ اس پہ تشدید نہیں, اس لیے آپ اس کو نارمل نرمی کے ساتھ ہی پڑھیں گے. مسواج, تو اس کی یا کو پڑھا جائے گا ادھر. مسوئی کر کے ہم اس کو وقف نہیں کریں گے. اس کا جو صحیح وقف ہے وہ اس طرح سے ہوگا مسواج. امید ہے کہ بہنوں کو ان وقف کے اصول کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. اب میں ایڈمن صاحبہ سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ کسی بہن کو بلائیں اور ان کو مائک دیں تاکہ ہم ہمارے ساتھ تھوڑی سی پریکٹس کر لیں. اگر اسی والی سلائیڈ کو ہم پریکٹس کر لیں تو مجھے امید ہے بہنوں کو اچھی طرح اس کی سمجھ آ جائے گی. جی پلیز. جی 6420. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ ان کو پہلے ایک لفظ کو وصل میں پڑھیں اور پھر بعد میں اس کو وقف کریں. جی اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. معدودات معدودات نساء نساء. اچھا میں دیکھ نہیں رہی ہوں, سوری. بہت اچھا کر رہی ہیں کہ آپ ویسے ہی پڑھیں, جیسے آپ کو سمجھ آئیے نا ویسے پڑھیں اس کو. جی جی, اس کو یہ کیونکہ یہ اس پہ فتح تین ہے, اس کو ہم ایک الف کے برابر کر لیں گے. اس کو حروف ایک دو, ٹھیک ہے. ایک اس کو آپ نے 2 سیکنڈ کے لیے نساء یعنی حرف مد کی طرح 2 سیکنڈ ٹائم دینا ہے. ایک اس کی جو فتح ہے نا, فتح تین کی, تنوین کی, ایک فتح پڑھی جائے گی اور ایک نہیں پڑھیں گے. جی ٹھیک ہے. نساء. جی ٹھیک ہے. ماءن. ماء. جی بالکل ٹھیک ہے. النبی. النبی. بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ. مسواجا. مسواج. جی مسواج. مسوایا کا جو ہے نا یا کو بھی چھوٹا ذرا پڑھیں پہلے والی میں وصل میں. ٹھیک. مسواجا. مسواج. جی بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی ایڈمن اگر آپ اگلی سلائیڈ دکھا دیں تو پھر ہم بتا دیں ان کو تھوڑا سا جس میں. جی اب دیکھیں وقف کے اصول میں تو ون ورڈ ہے, تو ون, تو یہ تو وا اس میں بدل جائے گا یعنی فتح اشباعیہ میں, اور یا اسی طرح یہ خالی رہے گی, اس کی وجہ سے فتح اشباعیہ آ جاتی ہے. پھر ہے کفرو, اگر حرف مد پہ ختم ہوا ہے. بنا یہ بھی حرف مد پہ ختم ہوا ہے, تو دونوں میں آپ نے اسی طرح وقف بھی کرنا ہو تو یہ بالکل ویسے کا ویسے ہی رہے گا. تو کفرو اس کو بھی اسی طرح ادا کریں گے, اور دوسرا بنا کا بنا بھی اسی طرح سے پڑھا جائے گا. اب نیچے جو مثال بتائی گئی ہیں آپ کو اس میں بھی دیکھیں
اگر تو وذکرو حرف مد پہ یہاں بھی ختم ہوا، پھر ربی یہ بھی حرف مد یا مد پہ ختم ہو گیا، سبیلی یہ بھی یا مد پہ، جلہا یہ بھی الف مد، لا تأثوا یہ حرف لین ہے اس پہ بھی ختم ہو، قتلت ازلفت یہ اس طرح کے الفاظ ہوں تو یہ اسی طرح رہیں گے، ان کو وقف کرتے ہوئے بھی اسی طرح ہی پڑھا جائے گا، وصل اور وقف دونوں کی صورت میں یہ اسی طرح ادا ہوں گے۔ امید ہے کہ بہنوں کو آج کے سبق کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ نئے رول کے ساتھ نئے کلاس میں پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔ اب میں اپنی ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ تدریب القواعد میں سورۃ المؤمنون کی پریکٹس کروائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ میری بہنیں خیریت سے ہوں گی انشاءاللہ۔ آج کا ہم اپنا لیسن شروع کرتے ہیں، آیت نمبر 38 سے شروع کرنا ہے۔ تو میں ایڈمن صاحبہ سے گزارش کرتی ہوں کہ کسی ایک بہن کو مائک دیں تاکہ ہم آج کا اپنا سبق شروع کر سکیں۔ جی 6390۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ یہاں سے تعوذ اور بات شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، بہت اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ آپ نے، ہر اصول کا دھیان رکھتے ہوئے۔ تو اعوذ باللہ بسم اللہ میں نرا جو آپ نے تشدید کے ساتھ رہا ہے نا، اس کو ذرا جیسے کہتے ہیں نا اتنی سختی سے نہیں پڑھا، پختگی سے نہیں پڑھا، نرا ہرا، کیونکہ را کے اوپر تشدید ہے، مشدد را۔ تو آج دیکھیں، آج ماشاءاللہ یہاں سارے اصول میں نوٹ کر رہی ہوں، آپ نے بہت اچھے پڑھے، مگر تھوڑا سا اس کی وضاحت کرتے ہوئے، جیسے آپ نے اس لفظ کو ان پڑھا ہے تو یہ آپ نے ان کیوں پڑھا ہے، اس کا اصول پلیز بتائیں بہنوں کو۔ ہاں، یہ حروف حلقی، اس کے بعد نون ساکن کے بعد حروف حلقی جب آتا ہے تو نون کو اظہار سے پڑھا جاتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس را کو، اس را کو ہم نے تھوڑا تفخیم سے پڑھا ہے کیونکہ اس پہ را پہ فتح شبایہ ہے، تو اس لیے اس کو ہم نے پر پڑھنا تھا تھوڑا۔ اور کتنے سیکنڈز کے لیے؟ 2 سیکنڈ کو اس کو ہم نے لمبا کرنا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا جی، یہ دیکھیں اب یہاں کیا اصول آتا ہے؟ اس پہ لام جلالہ سے پہلے جو ہے وہ فتح ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو پر پڑھنا ہے۔ لام جلالہ کا جو لام ہے شد والا، اس کو ہم نے پر پڑھنا تھا، اور 2 سیکنڈ کے لیے اس کو ہم نے لمبا کرنا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا جی، اب یہ ایک اصول بتائیں، یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ادغام تام تھا، ادغام ناقص تھا، تنوین کے بعد جو ہے واو مشدد تھا، تو اس کو ہم نے 2 سیکنڈ لمبا کرتے ہوئے نیزل ساؤنڈ بنانی تھی اس پہ۔ ماشاءاللہ، زبردست، جزاکم اللہ خیر کہ آپ مائک پہ آئے۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے سبق کو لے کے۔ تو ایڈمن صاحبہ کسی ایک بہن کو مائک دیجیے۔ جی 6544۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری بہن یہاں سے شروع کیجیے، آیت نمبر 40 آپ نے پڑھنی ہے، 40 سے شروع کرنا ہے۔
जी मैं शुरू करती हूँ। प्लीज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين जज़ाकिल्लाह खैर, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतो, जो तो है इसको जरा आप एक दफा दोबारा पढ़िए प्लीज। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे बस तवा में लगा था जैसे थोड़ा सा अंदर अब बाउल आ रही है, तो मैंने कहा वो मैं अपनी बहन का दोबारा सुनूं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब थोड़ा सा आपसे एक दो बातें दूसरी बहनों के लिए पूछना चाहती हूँ कि दूसरी हमारी बहनें भी अच्छे तरीके से सीखें कि किस लफ्ज को आपने क्यों पढ़ा और किस लिए, कौन सा रूल आता है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ बताएं कि क्या इसके अंदर। यहाँ पर तनवीन आ रही है, तनवीन या नून साकिन के बाद अगर हरूफ यरमुलून में से लाम आ जाए तो यहाँ पर इदगाम बिला गुन्ना होगा, यानी कि बिल्कुल ये मर्ज हो जाएगा, तनवीन की नून साकिन की आवाज नहीं आएगी। तो इसको हम टाइम भी नहीं लगाएंगे, लंबा नहीं करेंगे। क़लीलिल ला युस्बिहुन्ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। और जी यहाँ से ये भी बहनों को बताएं कितना सेकंड इसको लंबा पढ़ते हैं। ये फतह इशबाइया है, ये हरूफे मद्दा की कायम मकाम होती है, तो इसको हम 2 सेकंड इसको लंबा करेंगे। और ये खला को पुर करने के लिए आती है, यानी कि खाली जगह जो मतलब के खला रह जाता है उसकी जगह को फिल करने के लिए फतह इशबाइया आती है, यानी कि हरूफे मद्दा की कायम मकाम होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अलिफ एक मदिया सवाल से पहले जी अगर जी फतह आ जाए ये उसके बिलमुकाबिल होती है। जी, आप हम बहनों को बताएंगे कि मीम मुशद्दद आपने किस तरह पढ़ा था। मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद जो हैं ये हरूफुल गुन्ना में से होते हैं। यहाँ पर 2 सेकंड आवाज को ठहरा कर पढ़ा जाता है, यानी कि यहाँ पर हल्का सा आवाज को रोकना है। जी ठीक है। और यहाँ पर मद्दा भी बन रहा है, तो फिर इसे हम अम्मा। ठीक है, नून मुशद्दद मीम मुशद्दद की आवाज थोड़ी सी ना आप में भी याद। अम्मा। अम्मा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका माइक पर आने बहुत के लिए। शुक्रिया, जज़ाकिल्लाह जज़ाकिल्लाह खैर। तो मैं एडमिन साहबा से गुजारिश करती हूँ कि वो इंचार्ज साहब के पास माइक लेके जाएं ताकि हम अगले प्रोग्राम से आगाह हो सकें। जी शुक्रिया बहुत बहुत। अब हम अपनी क्लास के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं और मैं क्लास को ख़त्म करने से पहले अपनी साथी टीचर से गुजारिश करूंगी कि वो दुआ के साथ क्लास को ख़त्म करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت
وارزقنی تلاوته آناء اللیل والنہار وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَا رَبَّ العالمین. آمین اللہم آمین. جزاکم اللہ. ہماری پوری G6 ٹیم کی جانب سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ہماری اگلی کلاس انشاءاللہ 6 دسمبر سوموار کو ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.